حامد محمد خان صاحب مرکزی رکن جماعت اسلامی کو دعوت دیتی ہوں کہ وہ ہمیں مخاطب کریں، اور بہت جلد آپ آج کے سب سے بڑے فن خطابت سے لبریز ایک اور خطاب سننے جا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ پورے سکون اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، صدر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ، اور ہمارے معزز ممبران پارلیمنٹ، آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر سید قاسم رسول الیاس صاحب اور دیگر ذمہ داران، میں سب سے پہلے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کو اس بات پر مبارکباد دیتا ہوں، دیر آئے لیکن درست آئے، انہوں نے خواتین کا یہ پروگرام منعقد کیا۔ خواتین پاپولیشن کا 50% ہے، نہیں، اور 50% جو پاپولیشن ہوتا ہے اس کو تیار کرنے والی بھی خاتون ہی ہوتی ہے، اور CAA NRC کی جدوجہد نے یہ ثابت کر دیا کہ اگر خواتین میدان کے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ اس ظالم حکومت کو ہم جھکا کر رہیں گے۔ یہ ظلم کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ میرے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے گفتگو کے اندر میں حائل ہو جاؤں۔ اس وقت یہ ظالم، جابر، فاسسٹ حکومت جو صرف اور صرف مسلمانوں کے مخالفت پر زندہ ہے، زندہ رہنا چاہتی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کو مٹا دیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری شناخت مٹا دیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ ہمارے سینوں میں توحید کی امانت ہے۔ کئی مٹانے والے آئے دنیا میں، لیکن وہ خود مٹ گئے، لیکن وہ مٹا نہیں سکے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، آسان نہیں مٹانا۔ کسی بھی جد و جہد کی کامیابی کا انحصار دو چیزوں پر ہوتا ہے، ایک مصمم ایمان، خالص ایمان، مضبوط ایمان، دوسرا مضبوط اتحاد، سولیڈیرٹی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ ہمارے اتحاد، ہماری سولیڈیرٹی کی علامت اور رہنما ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ جو کہے گا وہ کریں گے۔ اگر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کہتا ہے کہ بتی گل کی جائے تو گل کر دیں گے۔ اگر اس کے بعد کوئی یہ کہے کہ بتی گل کرنے سے کیا ہوتا، پٹی بننے سے کیا ہوتا، پٹی یا کیوں بننا یا کیوں نہیں بننا، ایسی باتیں کرنے والے لوگ اتحاد کے اندر درار پیدا کرنے والے لوگ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک آواز ہو کر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے تحت ہم اس لڑائی کو لڑیں گے، اور ان ظالموں کو انشاءاللہ جھکا کر ایک تاریخ بنائیں گے، بتائیں گے کہ ہمیشہ حق ہی غالب ہوتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل مٹ گیا۔ باطل تو مٹنے ہی کے لیے آتا ہے،
شرط یہ ہے کہ حق پرست لوگ میدان کے اندر آ جائیں. آج حق پرست لوگ اور یہ ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں میدان میں آ گئی ہیں اور یہ بتا رہی ہیں کہ انشاءاللہ حق کی کامیابی ہوگی, باطل کو سرنگو انشاءاللہ ہم کر رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. معزز خواتین و حضرات, وہ وقت آ گیا جن کو آپ بہت دیر سے سننے کے لیے بے چین تھیں. جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب جو ایگزیکٹو کونسل کے ممبر بھی ہیں اور آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ